اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے شروع کیا تھا جملہ حالیہ۔ تو جملہ حالیہ کی ہم دو کیٹیگریز ہم لاسٹ ویک پڑھی تھی ہم نے۔ فرسٹ کیٹیگری تھی کہ سنگل ایک ورڈ استعمال ہوگا حال کو بیان کرنے کے لیے، اور وہ ہوتا ہے جیسے جلدی سے، دیر سے، اس طرح کا ورڈ۔ دوسرے میں کیا تھا کہ حال سینٹنس جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو دو کام، حال ہوتا ہے کیا ہے کہ حالت ہوتی ہے کہ دو کام سائملٹینیسلی ہو رہے ہوتے ہیں، اور جس کی حالت بیان کی جاتی ہے وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس کو صاحب حال کہتے ہیں، اور اس کی سٹیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حال۔ تو وہ ایک سینٹنس بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم آج ایگزامپلز ہم کریں گے جس میں زیادہ سینٹنسز یوز ہوں گے۔ تو نمبر 3 کیٹیگری تھی کہ اس میں واو آئے گا، وہ واو جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد، اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو واو حالیہ کہتے ہیں، اور اس کی ٹرانسلیشن ہم اور نہیں کرتے، اینڈ نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ جب کہ، انگلش میں وائل ہوتی ہے، ایز ہوتی ہے، تو جب کہ اس طرح سے ہو رہا تھا۔ تو دونوں طرح سے ہم اس کی ٹرانسلیشن اور نہیں کریں گے اس میں، جیسے کہ اگزامپل ہے از نادا وہو مکظوم۔ تو از نادا، جب، نادا مین کے پکارنا، اس نے پکارا، ہوا از نادا جب اس نے پکارا، اور اس کا واہو مکظوم جملہ اسمیہ ہے نا، مبتدا اینڈ خبر کے ساتھ۔ تو ہم اس کو یہ نہیں ہم ترجمہ کریں گے کہ اس نے پکارا اور وہ مکظوم تھا۔ مکظوم کہتے ہیں نگلا ہوا، جیسے کاظم ہوتا ہے نا، کاظم الغیظ، ذوا کے ساتھ نا، کاظم، کاظم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو غصے کو پینے والے، نگلنا، اور جو مکظوم ہوتا ہے وہ جو نگلا ہوا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی بات ہے کہ مچھلی نے انہیں نگلا ہوا تھا۔ تو اس نادا، اس نے پکارا، وہ مکظوم جبکہ وہ نگلے ہوئے تھے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ قزیم بھی اسی سے، یہی بات قزیم بھی اسی سے ہے نا، غم کا مطلب بھی اسی سے ہوتا ہے، کاظم بھی۔ از نادا وہو مکظوم، تو اس میں یہ جملہ اسمی آیا ہے واو کے ساتھ، تو اس کو ہم واو حالیہ کہیں گے، اور سٹیٹ، یہ حالت کس کی بیان ہوئی ہے؟ ہوا کی، جو ہوا نادا کا آؤٹ انسائڈ ڈوور ہوا۔ اسی طرح اگزامپل ہے ومن اراد الاخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن۔ تو پہلا ہے کہ پہلا جملہ کیا ہے کہ ومن اراد الاخرۃ، جو کوئی بھی آخرت کا ارادہ کرے، یعنی آخرت کی چاہے آخرت کو پانا ہے۔ وسعی لها، پھر اس کے لیے مدد بھی کوشش بھی کرے، سعیها، اس کی کوشش، یعنی آخرت کے لیے کوشش۔ واہوا مومن، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم کریں گے کہ اور وہ مومن ہے، ویسے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اسٹینڈ الون، وہ مومن ہے، لیکن آپ ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ اور جبکہ وہ مومن ہو، ہاں جی، جبکہ وہ مومن ہو، جبکہ وہ مومن ہو۔ اور اس کے ساتھ آپ بی کر سکتے ہیں، جبکہ وہ مومن بھی ہو، کیونکہ اردو میں ایسے اس طرح سے بھی کہتے ہیں نا، بی بھی لگا دیتے ہیں آپ، تو بی کر سکتے ہیں اس میں، جبکہ وہ مومن بھی ہو۔ تو جو ارادہ کرے گا آخرت کا اور کوشش بھی کرے گا اس کے لیے، جبکہ وہ مومن بھی ہو، پھر آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو جزا دیں گے۔ تو یہ دونوں جملے اسمیہ استعمال ہوئے نا، وہو مکظوم بھی جملہ اسمیہ ہے، اور وہو مؤمن بھی جملہ اسمیہ ہے۔ تو اس میں پتہ آپ کو کیسے چلے گا؟ ہنٹ کیا ہے کہ واو آفٹر، واو کے بعد فوراً بعد پروناؤن آئے گا کوئی، یہ ہوا بھی ہو سکتا ہے، نحنو بھی ہو سکتا ہے، انتس، کوئی بھی پروناؤن ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کا ہنٹ ہوگا کہ اگر اس طرح سے آ رہا ہے، کوئی جملہ چل رہا ہے اور درمیان میں واو کے ساتھ، پروناؤن کے ساتھ ایک اور جملہ اسمیہ ہے، تو موسٹ پاسبل کہ وہ حالیہ ہو، واو حالیہ ہو، تو اس کو آپ واو حالیہ کی طرح ٹرانسلیشن آپ کر کے دیکھیں گے۔ اسی طرح ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وہو یدعی الی
इस्लामी। तो इसमें अब स्टार्ट जुमले का क्या है, अब ये वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा। तो यहाँ पे और मन का मतलब कौन की मीनिंग में सवाल, या जैसे हु। तो मन के काफी मीनिंग होते हैं, जिसमें से जो भी होता है, और इसमें कौन है, जो कोई भी होता है, यहाँ पे हु है जो। कौन की मीनिंग में है, जो के मीनिंग में नहीं है। वो मन अजलमु, कौन अजलमु क्या है, ज्यादा जालिम। यानी ये इसमें तफजील है, अजलमु अकबरू की, अहसनु की तरह। वमन अजलमु मिम्मन, उससे, इफ्तरा अल्लाहिल कज़िबा, जो झूठ बांधता है अल्लाह पर। अल्लाह पर। इफ्तरा अल्लाहिल कज़िबा वहुवा युदआ इलल इस्लाम। और इसकी स्टैंड अलोन ट्रांसलेशन की क्या होगी, वो हुआ हो गया वो, और खबर इसकी जुमला फेलिया है, युदआ इलल इस्लाम। दआ यदू होता है, तो ये युदआ है। तो क्या दआ का मतलब होता है ना बुलाना, बुलाता है शाम को। तो युदआ का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होगा, मजहूल है ये म- मालूम है। मजहूल है ना। मजहूल है तो क्या मीनिंग होगी, पुकारा जाता है। पुकारा जाता है। वो बुलाया जाता है। बुलाया जाता यानी जो झूठ भी, जो झूठ बांध रहा है ना, हालांकि वो बुलाया जा रहा है, बुलाया जाता है इलल इस्लाम, इस्लाम की तरफ। तरफ। तो इसकी आप तर्जुमा पूरे का क्या करेंगे, कौन बड़ा जालिम है उससे जो अल्लाह पर झूठ गढ़ता है, हालांकि वो। तो इसमें आप हालांकि का भी वर्ड यूज कर सकते हैं, या जबकि, या हालांकि। वो बुलाया जा रहा है इस्लाम की तरफ। तो ये स्टेट किसकी बयान हो रही है, कौन बुलाया जा रहा है इस्लाम की तरफ, हुआ जो अज़लमा, हुआ। जो ज्यादा जालिम है। तो मिम्मन इफ्तरा, इफ्तरा के अंदर भी हुआ है, तो वो इसका, वो उसकी हालत बयान हो रही है कि उसको इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है, फिर भी साथ ही वो झूठ भी, अल्लाह ताला पे झूठ भी गढ़ रहा है। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा। हत्ता, यहाँ तक यहाँ तक, इज़ा, जब जाऊ, बुल जाओ का। वो जा का मतलब क्या होता है, इज़ा जा हाँ, नसरुल्लाह, जब आ जाए ना। आ जाए। आ जाए। इज़ा जाऊहा, जब वो आएंगे, हा हम्म, उसके हाँ पास। उसके पास। यानी जाओ कहाँ आएंगे, हाँ उसके पास। ये जन्ना का जिक्र हो रहा है, जन्ना कि हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा। और खोल, जबकि खोल दिए, खोल। फुतिहत खोल दिए हैं, या नहीं नहीं, ये तो हाँ, वो है ना, हिया है ना। हाँ जी, हिया है। हाँ, तो हिया, खोली, खोली। अ, तो ये- हाँ खोलना ही है, खोले जाएंगे। अच्छा, खोले जाए। कौन खोले जाएंगे, दरवाजे अबवाबुहा। फुतिहत है ना, तो उसके दरवाजे खोले जाए। खोले गए हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे हम उसको इज़ा की वजह से हम फ्यूचर में ट्रांसलेशन करेंगे। जब जब के उसके दरवाजे, फिर हम क्या करेंगे, हाल अगर बयान करना है तो हम क्या उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे, खोले जा रहे हूँ हाँ मतलब। जी, हाँ खोले जा रहे होंगे। तो हाँ। इट मीन्स के जो लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, तो उसके दरवाजे खुल रहे होंगे साथ साथ ही, जैसे डोर ओपन होता है ना, तो आप देख रहे होंगे वो लोग के डोर ओपन होता है। तो ये सूरह जुमर की आयत हैं लास्ट पार्ट में। तो इसमें पहले जहन्नुम की आयत आती है, उसमें आता है कि हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, उसमें वाव नहीं है उसमें, पहली इससे पिछली आयत में। तो उसका मतलब क्या है कि जहन्नम के दरवाजे पहले से खुले होंगे, या खोल के एकदम से खुलेंगे और लोग उसके अंदर जाएंगे, साथ ही बंद हो जाएंगे। लेकिन जन्नत का मंजर डिफरेंट है, उसमें जुमला हालिया के साथ आया है कि लोग जा रहे होंगे और दरवाजे खुल रहे होंगे। तो ये जन्नत में वाव एक्स्ट्रा है, इसमें जन्नत वाले में वाव आता है, जहन्नुम के जिक्र में वाव नहीं आता है। अच्छा। तो ये यहाँ पे ये जुमला हालिया है, इसीलिए ये वाव हालिया इस्तेमाल हो। और इसकी एग्जाम्पल है कालू वहुम फीहा यख्तसिमून। अब कालू सेंटेंस जब होता है, तो हमने देखना होता है ना क्या चीज कही जा रही है, मकूलुल कौल होता है, किसको कहा जा रहा है और कौन कह रहा है। तो पहले डूअर कौन है, कौन कह रहा है इसमें,
ہم، کیونکہ اس میں آؤٹ سائڈ تو آ نہیں سکتا نا ہم میں، تو وہ انہوں نے کہا. لیکن کیا کہا وہ مقول القول ہوتا ہے نا، کیا چیز کہی. تو جہاں پہ جو یہ ڈیفائن ہو رہا ہے نا یہ جملہ، یہ اصل میں مقول القول نہیں ہے، یہ انہوں نے نہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے، یہ اصل میں اس کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ اس ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہوں گے اور ساتھ کیا کر رہے ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، یختصمون کا جھگڑ رہے ہوں گے. تو وہ کہیں گے جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. تو یہ ایک آیا ہے، یہاں پہ آیا ختم ہو جاتی ہے سورہ شعراء میں. لیکن جو انہوں نے کہا کہتے ہیں نا وہ اگلی 6 آیتوں میں بیان ہوتا ہے، اس میں 2 آیتیں ہیں. تو یہ مقول القول یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر آگے سے اگلی آیت میں. تو قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، تو وہ کہیں گے وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، جب کہ وہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے. تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور آگے چار باتیں اور بھی کریں گے، اس کی آگے 6 آیتیں جو کہ ایکچولی انہوں نے جو کہا ہے. لیکن اس ایک آیت میں صرف ان کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہوں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی. تو اس طرح کے جملوں میں پھر آپ واؤ ایز اے حالیہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ہم ایز اے اور ٹرانسلیشن نہیں کریں گے، اس میں حال بیان ہو رہا ہو. تو یہ دیکھنا جو ہوا پہلے 3 میں ہوا استعمال ہوا نا، اس میں ہم ہوا، تو ہم ہو کوئی بھی پرونون آ سکتا ہے. تو یہ ایگزامپلس تھیں کچھ نمبر 3 کی. اب نمبر 4 کیٹیگری کیا تھی لاسٹ؟ وقت اس میں واؤ آنا تھا لیکن قد کے ساتھ، وقد. تو واؤ آئے گا لیکن جملہ پھر قد کے ساتھ شروع ہوگا. تو یہ موسٹ آف دا ٹائم یہ اس کا ایز اے حالیہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا واؤ اور قد کے ساتھ. لیکن یہ جب بھی آئے گا یہ جملہ حالیہ ہی ہوگا. جیسا کہ اگزامپل ہے قال اتحاجونی فی اللہ، تو کیا کہا انہوں نے، یہ مقول القول اب یہاں سے سٹارٹ ہو گیا. تحاجونی، کیا تم حجت کرتے ہو میرے ساتھ. فی اللہ کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا پھر؟ اللہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں. اللہ مین کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں، کہ اللہ کے بارے میں تم مجھ سے حجت کر رہے ہو. فقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی. یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی. تو یہ ہدانی ہے ایکچولی، اس کا جو یا ہے وہ نہیں ہے، لیکن ہدانی اس لیے زیر ہے نا نیچے، تو یہ جر نہیں ہے بلکہ ہدانی ہے کہ اس نے ہدایت دی مجھے. ہدا فعل ہے اور نی اٹیچ پروناؤن ہے. تو ایکچولی یہ کیا ہونا تھا، ہدا اور پھر نی پلس نی. تو اس کو اس طرح سے ہدانی کر کے لکھ سکتے ہیں. تو اس میں تو مجھے ہدایت دی، جبکہ اس نے مجھے ہدایت دی. تو اس میں اب یہ ورڈ جو ہے نا اتحاجونی، تو اس طرح کے ورڈ آپ اس کو اگر ہمیں کرنا ہو اس کا انالیسس تو کیا ورڈ ہوگا یہ، اس طرح سے یہ اتحاجونی بن گیا کہ جو پڑھنے میں مشکل ہے نا. تو اصل روٹ کیا ہوگا اس کا، روٹ سے آپ سٹارٹ کریں گے جب بھی کریں گے. حمزہ پہلا جو ہے وہ ہاں کوشچن کا جیم جیم جی نہیں ڈبل ہا جیم اور جیم. جیم. جی تو ہا جیم جیم اگر ہوگا تو اگر ماضی اس کا بنتا تو حاجا جا ہونا تھا یا حاجی جا ہونا تھا، رائٹ. ماضی اسی طرح ہوتا ہے نا. تو جب یہ 2 ڈیم کٹھے ہو جاتے ہیں نا تو اس کو حجہ. فیوز ٹوگیدر کر دیتے ہیں، تو حجا بن جاتا ہے. لیکن یہ کیا ورڈ ہے، حاجو. حاجا. حاجا اس میں درمیان میں الف بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کون سی فیملی کا ورڈ ہوا پھر؟ ہا الف اور جیم جیم. اسلمہ تو نہیں ہے نا، اسلمہ تو الف سے حمزہ سے شروع ہوتا ہے نا. آتا فیملی سے. جاہدہ فیملی، جاہدہ فیملی. تو جاہدہ فیملی ہوتا تو کیا ہوتا ہے، جا ہا جا جا، یہی ہونا تھا نا، ہا جا جا. تو یہ کیا بن گیا پھر، ہا جا. تو اسی لیے یہ اب تشدید کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے، پڑھنے میں آپ ہا جا پڑھتے ہیں. ہاں تو ہا جا، تو اس کا مضارع کیا ہوگا پھر، جاہدہ کا مضارع کیا ہوتا ہے، یجاہد یجاہدو. تو اس کا کیا بنے گا پھر، یہاجو
युहाज युहा जीजू होना चाहिए था ना, युहा युहाज जू जीजू होना चाहिए था ना अगर आप हाँ नाक इकट्ठा हाँ करें। तो जब ये हाँ दो जीम इकट्ठे हो जाएंगे ना तो फिर पेश की आवाज हम रखेंगे, जेर की खत्म कर देंगे। तो अच्छा क्या बनेगा भाई, युहाजू। युहाजू अब क्या बन गया, युहाजू। अब ये हुआ वर्जन है, इसका अंतिम वर्जन क्या होगा? जादू अंतिम क्या होगा? हाजब तुम नहीं अंतिम, अंतिम नहीं नहीं, वो ये मुजारे है ना, मुजारे का बनाना है। युहाज युहाज युहाजून हाँ, यू हा जूना, ये हो गया जूना। यहाँ पे तशरीह का जीम के ऊपर, अब प्लस आपके साथ उसको नी भी लगा दें। अब दो आजूनी नीन भी नून भी दो हो गए ना, तो अब नून के ऊपर भी जबर तशदीद आ गई है, तो अब क्या बन गया, तुहाजूनी, है ना। अब कंप्लीट हो गया ना वर्ड। तो ये यानी ता है, तुहा जू हो गया, तो ये यहाँ पे एक तशदीद आ गई, और फिर नून की, और नून भी इकट्ठे हो गए और तहाजूनी बन गया। तो क्या है, क्या तुम हुज्जत कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो मेरे से अल्लाह के बाद। तो इस तरह के वर्ड अगर आते हैं ना तो उसको आप रूट से स्टार्ट करें कि रूट अगर ये है तो फिर कौन सी फैमिली में जाएगा, और फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे कि ये कौन सा वर्ड है, कौन सी फैमिली से आया। तो थोड़े से वर्ड्स हैं इसमें ना, शद्दाज आती हैं इस तरह से, यूजली उसके रूट में दो सेम लेटर होते हैं, आखिरी दो। और इसकी एग्जांपल है कि वमा लना अल्लाह नतवक्कल अलल्लाहि वक़द हदाना सुबुलन। तो इसमें वमा लना, क्या है मुझे, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, मुझे नहीं, हम, क्या है हमें, अल्लाह की मीनिंग क्या होगी? अगर या नहीं अगर तो इन होता है ना, आइन होता अल्लाह तो अल्लाह क्या वर्ड है, ये अल्लाह क्या है, क्या नहीं, क्या नहीं क्या कुछ और है। तो क्या नहीं होता तो फिर आ और ला होता है ना, तो दरमियान में शद्दा की क्या जरूरत थी। हम्म अच्छा के नाम अन था ये असल में ये अन है, अन प्लस अच्छा ला। अन का मतलब क्या होता है, के के दैट, के ला नतवक्कल से, के नतवक्कल, तो अन की वजह से ये लाइट हुआ है, वैसे नतवक्कलू होना था ना, तो लेकिन ये अन आता है ना तो लाइट कर देता है ना, जबर आ जाती है, तो इसीलिए नतवक्कला बन गया है, ये मुदारी है, नतवक्कलू की बजाय नतवक्कला, अन की वजह से। तो व्हाट इज रॉन्ग विद अस, अल्लाह दैट, के हम, नतवक्कल है ना, नाहनु है कि हम ना तवक्कल करें, ला नतवक्कल, ना तवक्कल करें, अल्लाह ही, किस पे, अल्लाह पे। अल्लाह पर वक़द हदाना सुबुलना, तो जब हालांकि या जबकि, जबकि जबकि क्या किया है, हदाना, हदाना का क्या मीनिंग होगा? हिदायत से है कि हाँ हदाना जी, हदा का मतलब होता है उसने हदायत दी, हदाना का मतलब क्या होगा? ना उसने हमें हदायत दी। हाँ जी, उसने हदायत दी हमें, उसने हमें हदायत दी, और उसने हमें हदायत दी, किस चीज़ की हदायत दी, सुबुलना, इसलिए लाम जो है ना ये जबर है नसब के, ये किस चीज़ की हदायत दी, ये मफूल है उसका, ह- हमारे रास्ते की, यानी जो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसकी अल्लाह ताला ने हदायत दी हमें, सुबुलना, हमारे रास्ते की। तो इसका तर्जुमा भी हम वाव का जबकि करेंगे और नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल इसकी है, ये बड़ी एग्जांपल, इसमें दो इकट्ठे हो गए इसमें, वमा लकुम ला तुमिनूना बिल्लाह, इसी तरह से वमा लना था ना, ये वमा लकुम है कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू, कि क्या हो गया है तुम्हें, ला तुमिनूना बिल्लाही, क्या मतलब होगा इसके, तुम नहीं ईमान
تم نہیں ایمان نہیں نہیں لاتے لاتے کس پر؟ اللہ پر. اللہ پر. باللہ کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم ایمان اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم. ہم. حالانکہ رسول جبکہ جبکہ رسول رسول یدعوکم وہ تمہیں بلا رہا ہے. بلاتا لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لاؤ بربکم اپنے رب پر. تو یہ تو پہلی اس کا جملہ حالیہ بن گیا کہ رسول بلا رہا ہے تمہیں. تو حالت کیا ہے لوگوں کی؟ انتم کی حالت کیا ہے کہ رسول ان کو بلا رہا ہے. اور کیا ہے؟ وقد اخذ میثاقکم، یہ قد کے ساتھ. اور جب کہ رسول بلا بھی رہا ہے، جب کہ اور کیا ہوا ہے ساتھ. تو اس میں آپ اور بھی کر سکتے ہیں، اور جب کہ، اور یا اور حالانکہ بھی کر سکتے ہیں آپ. اخذ میثاقکم، میثاق عہد کو کہتے ہیں نا، یہ ایگریمنٹ، پختہ عہد، مضبوط پکا عہد کو میثاق کہتے ہیں. جبکہ قد اخذ میثاقکم، اگر ہو تم مومن نا. ہاں جی وہ تو آگے ہے نا، ہو تم مومن. لیکن وقد اخذ میثاقکم، جبکہ اخذ میثاقکم، اس نے لیا. جبکہ اس نے لیا. تو اخذ کون ہے؟ تو یہ حالت کس کی ہے پھر؟ وقد اخذ میثاقکم، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. وہ تو تؤمنون تھا نا، وہ تو انتم تھے. ان کی تو حالت تھی کہ رسول ان کو بلا رسول کے رہے ہیں. لیے ہے یہ. تو یہ دوسری حالت کس کی ہے؟ وقد اخذ میثاقکم. اچھا. اخذ کا ڈور کون ہے؟ ہوا کون عہد لے رہا ہے؟ ہوا ہے. ہوا ہے نا. تو ہوا انتم تو رسول نہیں ہوگا نا. تو ہوا کون ہے پھر؟ رسول. رسول ہے. تو رسول دوسری حالت کس کی ہے؟ رسول کی ہے. تو صاحب حال سیکنڈ کا کون ہے؟ رسول. کہ وقد اخذ میثاقکم، جبکہ وہ تم سے عہد بھی لیا اس نے. وقد اخذ میثاقکم، تمہارے سے عہد بھی لے چکا ہے وہ. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. تو یہاں الرسول کیونکہ رفع ہے تو اس سے پتہ چلے گا کہ رسول یہاں پر ڈور ہے، کیونکہ نہیں ڈور تو نہیں ہے، یہ دوسری طرح سے استعمال ہوا ہے نا. وہ اس میں بھی یدعوکم والرسول یدعوکم، یا کہ وہ یدعوکم، کہ وہ بلاتا ہے تمہیں. کیونکہ باللہ کے بعد واہ آ رہا ہے نا، تو سم ٹائم یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول. نہیں، وہاں اللہ اور اس کا رسول نہیں کرنا. ہاں کیونکہ اگر کیوں نہیں کرنا وجہ بتاتا ہوں نا، کہ باللہ اگر آپ یہ واو عطف استعمال، عطف ہوتا ہے کنٹینیوشن اینڈ والا، تو یہ با رسول پہ بھی اپلائی ہونا تھا. پھر ورسولی ہونا تھا، ورسولو نہیں ہونا تھا. وہ رفع ہے. ہاں تو اگر ورسولی ہوتا نا تو پھر آپ کہتے کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ اور اس کے اور رسول پر. تو یہ رسولو رفع ہونے کی وجہ سے کہ یہ ڈفرنٹ چیز ہے. یہ مبتدا آ گیا دوبارہ. آؤٹ سائڈ ڈیور تو ہو نہیں سکتا، پیچھے کوئی فعل نہیں ہے جس میں ہوا یا ہجا ہو. تو اٹ مینس کہ یہ جملہ نیکسٹ جملہ سٹارٹ ہو گیا. یدعو جو ہے وہ ہوگا، یدو دعا یدو ہوتا ہے نا. یدعو. اچھا یدعوکم. یدعونا نہیں تھا یہاں پہ، یدعونا نہیں تھا. والرسول یدعو، ہاں نہیں وہ نہیں تھے. اونا نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے. والرسول یدعوکم، رسول بلا رہا ہے نا. دعا یدعو. واؤ بھی ساتھ آتا ہے. واو اس کو میں دیکھوں گا کہ واو کیوں ہے، کیونکہ ہے تو یہ ہوا ورژن ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کیس میں اس کا واو بھی ساتھ ہے. یدعو کی بجائے نا، یدعو ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ بلاتا ہے تمہیں. لیکن یدعو ہے کہ واو بھی ہے. اس کو میں دیکھوں گا کہ واو کس کا ہے. لیکن یہ والرسول ایک جملہ حالیہ ہے، وہ وقد اخذ میثاقکم دوسرا جملہ حالیہ. لیکن دونوں ڈفرینٹ ہے، کہ ایک انتم کی حالت بیان کر رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لا رہے، اور دوسرا حالت بیان کر رہا ہے رسول کی. تو یہ نمبر 4 میں تھی. اس میں تھوڑی سی چیزیں اس میں. اب ابھی تک ہم نے جتنے پڑھا ہے نا، وہ فعل میں ہوتا ہے نا. حال کیا ہوتا ہے؟ فعل، جملہ فعلیہ میں بیان کرتا ہے نا حالت، کہ فاعل کی یا مفعول کی. لیکن کبھی کبھی یہ جملہ اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ ذرا
स्ट्रेंज थिंग है कि जुमला इस्मिया में भी हाल इस्तेमाल होता है और उसी तरह होता है कि वो नसब ही आता है। यूजली जुमला इस्मिया में क्या होता है, मुब्तदा रफ़ा, खबर भी रफ़ा और मुतल्लिक बिल खबर, जार मजरूर या स्पेशल मुदाफल है। लेकिन जब ये जुमला इस्मिया में आएगा ना हाल, तो फ़ौरन आपको नज़र आ जाएगा कि वो नसब है। तो उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि ये जुमला फेलिया, ये जुमला इस्मिया का पार्ट नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। तो फिर उसको आप उसको हाल एज ए हाल ट्रांसलेशन करेंगे उसके। जैसे ये आया है, वमन यक्तुल मुमिनन, जो मोमिन को कत्ल करे, मुतअम्मिदन, जानबूझ के, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा फजज़ाउहु, तो उस जजा किसकी, उसकी जजा। तो ये मुब्तदा है हमारा है सेकंड जुमला, ये जजाउहु, तो उसकी जजा क्या है, खबर, जहन्नम, तो जहन्नम उसकी खबर है। लेकिन आगे आ गया नसब, तो ये नसब कहाँ से आ गया है, क्योंकि नसब तो उस टाइम आता है ना, या डिटेल हो या तमयीज हो, ऐसे जुमले इसमिया में तो नसब नहीं आता इस तरह से। तो इसमें ये एज ए स्टेट है उसकी, कि वो उसकी स्टेट क्या होगी, उनकी जहन्नम में जजा जो मिलेगी उनकी स्टेट क्या होगी, खालिदन फी है, कि वो हमेशा रहेंगे उसमें। तो खालिदन इज ए हाल, तो हाल बयान हुआ है। तो जुमले इसमिया में भी आ सकता है, लेकिन वो नजर आएगा आपको वाज़े तौर पे कि वो नसब है। जैसे इसमें भी इसी तरह है, वह या कौमी, मेरी कौम, हाजी ही नाकतुल्लाह, कि ये अल्लाह की ऊँटनी है, लकुम तुम्हारे लिए। तो हाजे ही मुब्तदा, नाकतुल्लाह खबर, लकुम मुतल्लिक बिल खबर, सारे हो गए ना पार्ट्स। ये मुब्तदा है और फिर मुतल्लिक बिल खबर है। लेकिन एंड पे क्या है, आयतन, तो आयतन क्या है, हालत बयान हुई है। किसकी हालत है ये, कौन सी चीज निशानी के तौर पे आई है, ऊँटनी, तो ऊँटनी की नाका उसकी। तो मैंने शुरू में, अगर आप देखेंगे एग्जांपल में बताया था ना कि तौर पर भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो वो भी हाल होगा। तो ये निशानी है ऊँटनी, अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर। तो ये ऊँटनी है अल्लाह की, अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एज ए साइन, निशानी के तौर पे। तो इसकी ट्रांसलेशन फिर आप निशानी के तौर पे इस तरह से आप नसब में करेंगे। ये भी यहाँ कौमी है, मेरी कौम। यस, ये मीम के नीचे जो जेर है ना, ये भी कौमी वाला है, कौमी, तो मेरी कौम या कौमी। इसे ये बड़ी आयत, इसमें आप दो आपको नजर आएंगे। वइस कौल ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम ने कहा, या बनी इसराइला, तो ये मकूलुल कौल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, तो बेशक मैं रसूलुल्लाहि खबर, इलैकुम तुम्हारी तरफ, एज क्या है, किस तौर पे है, मुसद्दिक, कि वो तस्दीक करने वाले हैं, कि एज टेस्टिफाइंग लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, के जो तुम लोगों के पास तौरात में है, व मुबश्शिरन, और खुशखबरी देने वाले के तौर पे। तो ये भी है ना नसब है। तो इसमें अब देखें, ये नसब मफूल इसलिए नहीं है कि इसके पीछे कोई फेल नहीं है, कौला फेल है, लेकिन कौला जब मकूलुल कौल में आ गए हैं तो फिर वो कौला का असर खत्म हो गया है, क्योंकि मकूलुल कौल वो है कि जो चीज़ कही गई है, और जो मकूलुल कौल है वो सारा जुमला इसमी है, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिकन। लेकिन ये नसब है मुसद्दिकन, तो ये नसब हाल बयान कर रहा है। फिर लिमा बैना यदैया मिनत तौराती, फिर मुबश्शिरन, तो दूसरी हालत क्या है कि वो खुशखबरी देने वाले हैं। किसकी खुशखबरी दें, बि रसूली याती मिन बादी, उसका नाम क्या होगा जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, कि उसका नाम अहमद होगा। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि जुमला इसमिया में भी आ जाता है, लेकिन इसमें आपको फ़ौरन आइडिया हो जाएगा, अगर आपको याद है ये कि आपको अगर याद हो कि हाल आ जाता है जुमला इसमिया में, तो आपको फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एज ए नसब है, तो वो हाल ही है, कोई और दूसरा मुब्तदा खबर और मुतल्लिक बिल खबर में से कोई भी नहीं है। तो जुमला इस्मिया में हाल फाइंड करना सबसे इजी है, कि वो फ़ौरन हाईलाइट हो जाएगा कि नसब है। तो ये चीज़ें थी इसमें जुमला हालिया में। तो जुमला हालिया की स्टडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो कल से हम नया स्टार्ट करेंगे टॉपिक। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो जुमला हालिया में? रसूलिन का क्या बताया आपने, वो मुबश्शिरन रसूल
मुबश्शिरन वो اور मुबश्शिर ایز اے اور خوشخبری دینے والا بھی رسول یاتی. اس میں کوئی ورڈ نہیں ہے نا بھائی، جیسے واو تھا، قد تھا، نہیں اس جیسے میں نہیں واو آتا، ہاں نہیں اس میں نہیں ہاں آتا، اس میں صرف ایک نصب میں ہوگا، ایک اسم، ایک سنگل ورڈ اسم ہوگا نصب میں. اچھا، اس کی یہ پہچان ہوگی ہاں کہ جی، تو یہ لیکن جملہ اسمیہ میں ہوگا نا، تو اس جملہ اسمیہ میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ نصب کیوں ہے، کیونکہ اس میں سارے یا تو متعلق بالخبر اس کا جار مجرور ہوتا ہے، یا پھر رفع ہوتے ہیں خبر اور مبتدا. لیکن یہ آپ کو ہائی لائٹ ہوگا کہ اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایز کی طور پر، تصدیق کرنے والے کے طور پر اور خوشخبری والے دینے والے کے طور پر آیا. اور خوشخبری بھی رسول مطلب کہ ساتھ، کہ کون سی خوشخبری ہے؟ رسول کی خوشخبری کے ساتھ آیا ہوں میں، بھی رسول یاتی من بعد اسمہ، کہ خوشخبری، میں خوشخبری کے ساتھ آیا ہوں جو کہ رسول کی خوشخبری ہے، جو کہ تم میں میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اسمہ ہوا احمد. تو یہ سورہ صف، تو اس میں مصدقاً اور مبشراً. تو کوئی کویسچن اس میں؟ پھر ہم ایک آیا کریں گے آج، اور سر 5 منٹ اور لگ جائیں گے. تو کوئی کویسچن ہو اس میں حال میں؟ چلیں گڈ. سو نیکسٹ آیا ہے نمبر 30. تو ابھی ہم جو پچھلے جو سبجیکٹ گزرا ہے پچھلی 4-5 آیتوں میں، وہ کیا تھا کہ قیامت کے دن کا منظر پیش ہو رہا ہے نا. تو وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا نا کہ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین یقولون حجرا محجورا. تو ہجرا محجورا سے سٹارٹ ہوا، پھر آگے آیت آئی تھی کہ الحق یومئذ الملک یومئذ الحق للرحمن. تو اس دن ملک بادشاہت کس کا ہوگا؟ اس دن بادشاہت کسی کی ہوگی؟ الرحمن رحمان کی. اور وکان یومن الکافرین عسیرا. پھر اس کے بعد آیتیں آئی تھی اس میں، ظالم کے ریگریٹ کر رہا ہوگا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جب وہ ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا، اور پھر کیا کہہ رہا ہوگا کہ میں نے رسول کے ساتھ، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ لے لیا ہوتا. پھر کیا کہتا ہے وہ؟ پھر کوئی، اب یہ تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے نا. یہ ہم نے جب پڑھنا یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے پہ اپلائی تو نہیں ہو رہی. ایز اے تھرڈ پرسن ہے، یہ آنتا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہمارے سے اسپیچ ہو، بلکہ تھرڈ پرسن. تو تھرڈ پرسن میں جو لیسنز لینے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا، کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور ہے، سوچنا ہوتا ہے کہ یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. تو آگے کیا کہہ رہا تھا وہ؟ لم اتخذ فلانا خلیلا یا ویلتا لیتنی، کہ کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا تھا. اور دوست نے کیا کیا تھا؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے گمراہ کیا کہ اس نے ذکر مجھے سے. گمراہ کر دیا تھا ذکر سے. تو اب ذکر، تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں نا، یہ جو ظالم لوگ نے کہا، اس نے بھی کہا کہ میں نے سب راستہ بنا لیا ہوتا ہے، تو وہ راستہ ایک طرح سے قرآن کو اگر فالو کرتا ہے تو وہ راستہ بن جاتا ہے. پھر فلان خلیلہ، اگر دوست نہیں بنایا تو دوست نے بھی کیا کیا؟ ان ذکری سے منع کیا. تو اب قرآن کا یہ حسن بیان ہے کہ وہ آپ کو ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کرتا ہے کہ آپ خود فیل کرتے ہیں کہ آپ اس ٹائم پہ وہیں پہ موجود ہیں. تو یہی ہوتا ہے نا یہ اس میں، کہ یہ پیچھے سے اس طرح سے اس کا سیکوینس بنا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ ادھر کھڑے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اس ٹائم. تو اب یہ کافی مصیبتیں آ رہی ہیں نا بار. اور اس کے بعد وہ اس سے بھی بڑی مصیبت آ جاتی ہے جب رسول بولنا شروع کریں. تو وہ قال الرسول، یہ نمبر 30 آیا تھا. تو رسول کہے گا، تو الرسول ہے نا، تو اس سے اسپیسیفائڈ رسول کون رسول ہے؟ یہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اب کھڑے ہو کے وہ بات کریں گے. تو اس دن آپ جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ اس دن لا یتکلمون الا مع اذن، کہ کوئی بول نہیں سکتا جب تک کوئی اس کو اجازت نہ مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی تو وہ بولیں گے نا. تو آپ بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا ربی، اے میرے میرے رب. اے رب. میرا رب. تو یہ چیز ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. تو مقول القول سٹارٹ ہوتا ہے انا سے. ایکچولی جو یا ربی ہوتا ہے نا، اس کو
گرامر میں مقول القول کا پارٹ نہیں سمجھتے، اس کو حرف ندا کہتے ہیں کہ یہ پکارا جا رہا ہے، یعنی ربنا جیسے ہے یا ربی یا ایھا النبی جو، تو یہ حرف ندا کہا جاتا ہے، ندا کے لیے ہے، اور اس کے بعد جملہ سٹارٹ ہوتا ہے جو مقول القول ہے۔ تو انا قومی، بے شک میری قوم، قومی میری قوم، اتخذو بنا لیا، انہوں نے بنا لیا، انہوں نے بنا انہوں نے لیا، انہوں نے بنا لیا، انہوں نے لیا، حاضل قرآن، کیا لیا؟ حاضل قرآن، تو یہ نصب ہے، تو حاضہ بھی یہاں پہ نصب ہے کیونکہ یہ اس قرآن اس میں اشارہ اور مشارہ نے لئی نا، تو دونوں کے سٹیٹس سیم ہوتا ہے، تو القرآن ہے تو حاضہ بھی پھر نصب ہے۔ تو کیا بنایا؟ قرآن کو، حاضل قرآن، کیا کیا اس کو؟ ایز اے مہجورن، مہجورن ہجرہ سے ہے، ہجرہ کا ہے نا، حاجرہ ہوتا ہے ہجرت کرنا، جو ہجرت کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دی، حاجر، 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 تو یہ حاجر ہے، تو حاجر یہ مطلب کہ اگر کسی کا گھر ہے ادھر اور اس نے ہجرت کرنی ہے کسی نے، تو وہ ادھر آ گیا پرسن ایک، تو یہ حاجر ہو گیا۔ تو جو چیز پیچھے رہ جاتی ہے نا اس کو مہجور کہتے ہیں نا، یہ مفعول ہے اس کا، جب مفعولن کی طرح، مفعولن مہجورن، تو یہ مہجور ہے، پیچھے رہ گیا۔ تو اٹ مینس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ یا ربی ان قومی، بے شک میری قوم نے بنا لیا اس قرآن کو مہجور، ایک ترک شدہ چیز، تو چھوڑ جاتے ہیں نا، مہاجر واپس تو نہیں آتا ہے، تو چھوڑی ہوئی چیز، تو وہ چلا گیا اس کو چھوڑ کے، یعنی کوئی لینا دینا قرآن کے ساتھ نہیں رہا۔ تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اگر ہم سوچیں اس کو کہ کیا سٹیٹمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے اس دن ہمارے بارے میں، تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس گروپ میں شامل نہ ہوں، کہ وہ گروپ نہیں ہونا چاہیے جو ہو الذین اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ یہ ہیں جنہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک طرح سے شکایت لگائیں گے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی کہا ہے نا کہ قوم اتخذوا ھذا القرآن، ایک سٹیٹمنٹ ہی دی ہے نا کہ اس نے چھوڑ دیا ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو سزا دو یا اس نے اور کچھ نہیں کہا، صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک یہ سٹیٹمنٹ بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں سیرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے، جیسے کہ قبلہ، تحویل قبلہ جو سب سے بڑی چیز ہے، تو کیا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صرف دیکھا تھا آسمان کی طرف، دعا کوئی نہیں مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم قبلہ چینج کرتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ تو یہاں بھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن یہ بہت زیادہ پرابلم میں آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ ہمارے اگینسٹ ہو تو اٹ مینس کہ بہت زیادہ پرابلم ہے وہ اس دن۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، جیسے جس طرح ہم قرآن سیکھتے ہیں، کچھ جیسے یہ شروع میں یہ آیت آئی تھی جب، تو ایکچولی تو یہ قریش کے بارے میں تھی نا، مسلمان تو ہمیشہ شروع کے جو صحابہ کرام تھے وہ تو قرآن سے کلوز تھے، بہت قرآن کو بہت ہی پاس رکھتے تھے، ان کے لیے تو نہیں، انہوں نے تو مہجورہ نہیں کیا ہوا تھا۔ تو یہ تو تقریباً 100-200 سال جیسے وقت گزرتا رہا، جیسے پچھلی آیت میں آیا تھا نا کہ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، کہ آہستہ آہستہ بھول گئے نا ذکر کو، قرآن کو بھول گئے۔ تو اس ٹائم پہ تو یہ قریش کے لیے تھا کہ وہ سنتے نہیں تھے اور اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے یا مانتے نہیں تھے، لیکن اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھیں تو میجارٹی آف دا امہ جو ہے وہ اسی سچویشن میں۔ شروع میں اگر آپ دیکھیں نا، پہلے 1-2 سال یا 200 سال دیکھیں اگر آپ، تو کیا ہوا تھا کہ جو فتوحات ہوئی نا، ایجپٹ ہو گیا، جو بڑے کنٹری ہیں عراق اور شام، سیریا اور افریقہ کے کنٹریز، اس میں عربی بولی جانے لگی، لوگوں نے عربی سیکھ لی، تو انہوں نے اپنی زبان ترک کر کے عربی زبان سیکھ لی۔ تو آپ کو قرآن کے ترجمے بھی نہیں ملیں گے اس زمانے میں جو پورے قرآن کے ہوں، تھوڑا تھوڑا مل جائے گا، لیکن پورے قرآن کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا تھا اس زمانے میں، کیونکہ لوگ عربی سیکھتے تھے۔ یہ تو اب ہم نے اس کو ترک کر دیا نا کہ اچھا عربی کی کیا کرنی، سیکھ کے بہت مشکل ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن عمل بھی کم ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ، اور جتنا قرآن سے لوگ دور ہوں گے نا اتنا ان کے عجیب عجیب سوال آتے ہیں ان کے ذہن میں پہ، جیسے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا، یہ سوال آتا ہے،
یا پھر کہتے ہیں کہ اللہ یہ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا. یہ صرف انہی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں جو قرآن سے دور ہوں. جو قرآن کے نزدیک ہوتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں، ان کو ایسے سوال خود ہی جواب اس کو ملتے رہتے ہیں، اس کے ذہن میں آتے ہی نہیں یہ کویسچنس. تو یہ ویری بگ اسٹیٹمنٹ کہ یہ رسول کہہ دیں، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ مین میسیج ہے سورہ فرقان کا جو قرآن کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھی، اور اب یہاں پہ لا کے اللہ تعالیٰ نے مین میسیج کہ رسول اگر کہہ دے، اور رسول کو تو مانتے ہیں سارے، رسول سے کہتے ہیں محبت بھی بہت ہے سب کو، لیکن اگر رسول ہی ہمارے اگینسٹ یہ کہہ دے گا کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو کیا اسٹیٹ ہوگی اس ٹائم. تو ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس گروپ میں نہ ہوں. تو کوئی بھی ایکسکیوز ہو اگر ہے ہمارے پاس، تو آپ سوچیں اس کو کہ باقی وہ ایکسکیوز ہے بھی یا نہیں ہے، کہ ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا ہمیں مشکل بہت ہے عربک، ہمیں دنیا کا علم تو سب پڑھ لیا ہے لیکن عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو لیکن از اے تھنگ کہ یہ ہمارا obligation ہے ایز اے مسلم کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے خود. تو ابھی تک ہم دیکھیں یہ 30 آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یہ پہلے بھی جتنے ترجمے کیے ہیں موسٹ آف دا ٹائم اس میں کوئی اتنی وہ مشکل رولز نہیں ہیں جو فقہ کے ڈیفائن ہوئے ہوں یا کچھ اور ہو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ریمائنڈر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا ہوا ہے قرآن. تو اگر ہم پڑھیں اس کو، ہمیں سمجھ بھی لگتی ہو، تو یہ آٹومیٹیکلی ہمارے دل میں ریمائنڈرز اترتے رہیں گے، ہمیں سمجھ بھی آتی رہے گی. لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو یا پڑھا ہی نہ ہو اور اس کی سمجھ بھی نہ آ رہی ہو، پھر تو اور مشکل ہے نا. تو کم از کم نماز میں پڑھتے ہیں تو ریمائنڈر 5 ٹائم ہمیں ملتا ہے، جمعہ پڑھتے ہیں ریمائنڈر ملتا ہے، کسی کی تلاوت سنیں ریمائنڈر ملتا ہے. لیکن اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ ریمائنڈر ہی نہیں ملے گا ہمیں. تو یہ اسی لیے یہ کلاس اسی لیے ہم نے شروع کی تھی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس آیت کی روشنی میں کہ یہ ہم اس گروپ میں نہ کہیں چلے جائیں. تو اس لیے ہمیں پوری کوشش اپنی کرنی، یہ نہیں کرنا کہ ہم بہانے بس بناتے رہیں کہ ٹائم نہیں ہے، یہ مشکل بہت ہے، سمجھ نہیں آ رہی. تو اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر اگر کوشش کرنے کے بعد بھی سمجھ نہ آئے یا نہیں ہو، دین آپ کے پاس ایکسکیوز ہوگا، ہمارے پاس ایکسکیوز ہوگا کہ یا اللہ ہم نے تو بہت کوشش کی، ہم نے دن کے 15 گھنٹے لگائے لیکن ہمیں نہیں سمجھ آئی. تب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں تمہارا ذہن ہی میں نے ایسا بنایا تھا کہ تمہیں سمجھ نہیں آنی تھی. لیکن اگر ہمارے میں کیپیسٹی ہے اور ہم پھر بھی نہیں کر رہے، تو پھر وہ کافی ہارڈ ٹائم ہوگا اس ٹائم جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں گے اور پوائنٹ آؤٹ کریں گے حاذا اسم اشارہ. حاذا اس میں اشارہ ہوتا ہے نا، کہ پوائنٹ آؤٹ کر دینا ہے کہ یہ اس طرح سے. ہم میٹنگ میں کہیں بیٹھے ہوں آفس میں، کوئی پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو کہہ دے کہ یہ اس نے جو ہے نا یہ ایک کام صحیح نہیں کیا، تو بہت زیادہ امبیرسمنٹ کی بات ہوتی. تو حاذا القرآن مہجورا، کہ یہ قوم نے قرآن چھوڑ دیا. تو دیٹس اے جسٹ کہ ہمیں ری فوکس ہونے کے لیے یہ ریمائنڈر ہے. آج کی آیت ہم نے پڑھی کہ ہمیں اور زیادہ محنت کرنی ہے اور زیادہ سیکھنا ہے تاکہ ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آنے لگ جائے قرآن کی. Is there any minimum requirement for this ayat criteria? یہ تو کوئی آپ علماء سے پوچھیں، مفتی جو ہیں ہمارے وہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کا جو ہے نا یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے وہ لیول. ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر کوئی جنرل نہیں بن سکتا فوج کا. تو اسی طرح یہ ہماری کیپیسٹی ہے، وہ ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو، کوئی دوسرا نہیں جانے گا. اگر ہم اپنے آپ کو نا، جیسے یہ کیا سورہ اس میں آتا ہے نا کہ یامہ میں بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِیرَۃٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ القا معاذیرہ. معاذیرہ، جتنی مرضی وہ معذرتیں پیش کرے، انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے. تو اگر ہمارے اندر، اگر ہمیں پتہ چلے، اگر ہمارے اندر ہے نا کہ ہم نے ریگریٹ ہے کہ میں میرے نہیں کر رہا، تو اٹ مینس کہ ہمارے میں کمی ہے. ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، جتنی مرضی وہ معذرتیں پیش کرے، اس کو انسان کو اپنے اندر کا اپنے آپ کو ہی پتہ ہے، کوئی دوسرا نہیں بتائے گا آپ کو کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے. وہ ہمیں ریکوائرمنٹ ہمیں خود اندر سے پتہ چل جائے گی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم یہ جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ از دیٹ سفیشینٹ. اگر وہ سفیشینٹ ہے اور پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، دین ہوپ فلی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ذرا
تجاوز کر دے گا کہ چلو کوئی بات نہیں، تمہاری کیپیسٹی نہیں تھی، بٹ ہمارا کام کوشش کرنا ہے. تو کوشش کرنا جو ہے نا، اگر ہم نے کوشش کر رہے ہیں ہم اس حساب سے، دین وی ول نو اٹ. سیدھی سی بات ہے نا، اگر کوئی بندہ آپ 5 گھنٹے ہمارا اسکرین ٹائم ہے 10 گھنٹے یا 6 گھنٹے، اور ہم کہیں ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، تو کتنا ٹائم آپ دیتے؟ 24 گھنٹے میں سے کتنا ٹائم ہم لگاتے ہیں قرآن کو؟ 30 منٹس، 15 منٹ. کوئی کہے گا میں 5 منٹ میں نہیں لگاتا، تو از دیٹ اوکے کہ آپ 5 منٹ بھی نہیں ہم دے سک رہے دن میں؟ تو یہ ہر ایک کو اپنا پتہ ہے. تو یہ اپنے آپ سے سوال پوچھنا میرے نزدیک ہے، آپ پوچھنے کسی چیز سے جہاں علماء ہیں، لیکن میرے حساب سے تو ہر کوئی اپنا اپنا جواب دے، اپنا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میری کیا کیپیسٹی ہے اور کیا میں کر سکتا ہوں. تو انشاءاللہ دیٹس دا میسج آف دس کلاس اینڈ دا سورہ فرقان. کہ یہ آیت، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آپ دیکھیں کہ ریگریٹ، اور جہاں پہ آ کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لا کھڑا کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹیسٹ میں نہیں دے رہے. اور صورتوں اور جگہوں میں ہے نا کہ رسول گواہ بنیں گے اپنی امت کے خلاف بھی اور حق میں بھی. تو یہاں پہ یہ ایکچولی اسٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے گواہ میں کیا کہیں گے. تو ان میں سے ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ کہیں گے رسول اس ٹائم پہ. سو اس میسج کے ساتھ انشاءاللہ محنت جاری رکھیں. انشاءاللہ آپ کرتے رہیں کوشش، تو آ جائے گا. اس محنت شرط ہے، تو محنت شرط ہے. جب کریں کیا ہوگا آپ نے تو کچھ نہیں، لیکن اگر آپ محنت کرتے رہیں گے کو 3 ایئرس 4 ایئرس کے بعد بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ سمجھ آنے لگ جاتی ہے. یہ ایکسپیرینس ہے میرا بھی، اور کچھ اور میرے ساتھ لوگ ہیں جو کرتے رہے ہیں، ان کا بھی ایکسپیرینس اسی طرح سے. لیکن ٹائم لگانا شرط ہے انشاءاللہ. سو انشاءاللہ کوشش کریں. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آمین. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمین. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمین. آمین. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من فتنة القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. آمین. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمین. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. آمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارحم موتنا وموتنا المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
اللهم انصر المسلمين والمسلمات وانصر مجاهدين في كشمير في فلسطين في كل مكان. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. جزاكم اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاکم جزاکم اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر. وعلیکم السلام.